الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ وبناتہ واولیاء ملتہ وعلماء شریعتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم. فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف آقائے کل ختم رسول دانائے سبل شاہ جمل سہارہ میزان پل احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے سالانہ عظیم الشان فقید المثال تقریب سعید منعقد ہے، جس کی صدارت شمس الشریعت بدر الطریقت نجم الحقیقت جگر گوشہ نصیر ملت خوب رو و خوب جبلت حضرت صاحبزادہ غلام شمس الدین شمس گیلانی زید شرفہ فرما رہے ہیں. تمام علماء کرام مشائخ عظام عوام و خواص، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم اس مضمون کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کامل دین عطا کیا. اگر کوئی استاذ مدرس عیسیٰ غوجی پڑھاتا ہے مرکات چھوڑ دیتا ہے تو ایک اور استاد کی بھی ضرورت پڑے گی. دوسرا آیا اس نے مرقات پڑھائی اور شرح تہذیب چھوڑ دی، تیسرے کی بھی ضرورت پڑے گی. تیسرا آیا اس نے شرح تہذیب پڑھائی کتبی چھوڑ دی، چوتھے کی بھی ضرورت پڑے گی. چوتھا آیا کتبی پڑھائی ملا حسن چھوڑ دیا، پانچویں کی بھی ضرورت پڑے گی. پانچواں آیا ملا حسن پڑھایا حمداللہ چھوڑ دیا، پانچویں کی بھی ضرورت پڑے گی. چھٹا آیا اس نے قاضی مبارک پڑھائی، دورہ حدیث چھوڑ دیا، کسی اور کی بھی ضرورت ہوگی. لیکن اگر ایک ایسا معلم ہے، ایک ایسا مدرس ہے، ایک ایسا استاذ ہے، ایک ایسا ٹیچر ہے جس نے عیسیٰ غوجی سے لے کر قاضی مبارک کی مکمل اور حمداللہ کی تصورات و تصدیقات کی بحث کی تکمیل کرا دی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. آدم آئے، دین ان کا نامکمل تھا اور نبی کی ضرورت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دین کامل نہیں تھا، سچا تھا، صادق تھا. کامل کی بات کر رہا ہوں. دین ستھرا تھا، دین سب انبیاء کا صاف تھا، کوئی شک نہیں، مگر کامل دین نہیں تھا. بس جس نے کچھ سبق پڑھائے کچھ چھوڑے اور استاد کی ضرورت درپیش آئی، اور اگر ایک استاد نے تمام پڑھا دیا تو کسی کی ضرورت اب باقی نہیں رہے گی. اگر نبی ایسا ہمارا ہوتا کہ جس کا دین نامکمل ہوتا، قادیانی کی ضرورت پڑتی، کسی اور نبی کی ضرورت درپیش آتی. دین بھی کامل ہے، نبوت بھی کامل ہے، شخصیت بھی کامل ہے، حسن بھی کامل ہے. جب نبی خدا نے ہمیں کامل دین والا عطا کیا ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کا جو دعویٰ کیا مرزا قادیانی نے، اس نے کس طرح کیا؟ پہلے اس نے کہا میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا ملہم من اللہ ہوں، پھر اس مرزا نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، پھر کہا میں بروزی نبی ہوں، پھر کہا میں کیا جی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں. یاد رہے علماء موجود ہیں، جس محفل کے اندر شمس بھی ہو کوكب بھی ہو وہاں کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ لینا
کہ نبوت جس کی تدریجی ہو وہ نبوت جھوٹی ہوتی ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ نبوت ایک عطائی صفت ہے، تدریجی صفت نہیں ہے۔ مرزا نے دعویٰ کیا پہلے مجدد ہونے کا، پھر ملہم من اللہ ہونے کا، پھر مسیح موعود ہونے کا، پھر نبی ہونے کا۔ یہ تدریجی نبوت جھوٹی نبوت ہوتی ہے۔ 1,24,000 کی نبی کی، انبیاء کی نبوت عطائی نبوت تھی۔ مرزا قادیانی کی نبوت تدریجی نبوت تھی۔ تدریجی جھوٹی ہوتی ہے، عطائی سچی ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کی نبوت جھوٹی، 1,24,000 انبیاء کی نبوت سچی اور صادق ہے۔ تیسری بات کہ جو منکر ختم نبوت ہے وہ 5 طرح سے، اور آخری بات 5 طرح سے منکر ختم نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پہلا طریقہ، پہلی صنف قرآن کے روح سے بھی منکر ختم نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کے روح سے بھی۔ وہ کیسے؟ 100 آیات حضور کی ختم نبوت پر دال ہیں، بعض صراحتاً، بعض تضمناً۔ 100 آیات، 100 کا عدد ڈھنگوسلے اور اندازے سے نہیں کہہ رہا، متعدد تفاسیر کے مطالعے کے بعد 100 کا عدد آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ 100 آیات مصطفیٰ کی ختم نبوت پر دال ہے۔ جس نے قرآن کی 1 آیت کا انکار کیا وہ تو ہوا کافر، اور جس نے 100 آیات کا انکار کیا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ دوسرا، حدیث کی روح سے بھی منکر ختم نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 170 احادیث، یہاں پر کیا جی تعداد کا اختلاف ہے، مگر 170 احادیث مصطفیٰ کی ختم نبوت پر دال ہیں، جس کے اندر حدیث متواترہ بھی موجود ہیں، اصول شاشی سے لے کر مسلم الثبوت، توضیح، تلوی، تنقی، تمام اصول فقہ کا مسلمہ کہتا ہے یکون جاہدہ کافرا۔ حدیث متواترہ کا منکر، ایک حدیث متواترہ کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کی ختم نبوت پر جو احادیث دال ہیں وہ حدیث متواترہ ہیں، اور حدیث متواترہ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ پس ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام میں داخل نہیں بلکہ خارج ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے ہے جی منکر ختم نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ ہے اجماع۔ اجماع کی روح سے، اجماع دعوی النبوت بعد نبینا اجماع بالکفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، حضور کے صحابہ کے اندر سب سے پہلا اجماع جو منعقد ہوا تھا وہ کس پر ہوا تھا؟ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سب سے پہلا اجماع، اور اجماع کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی ختم نبوت پر اجماع منعقد ہے۔ 3، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ جس سے منکر ختم نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ جمہوریت۔ جیسی بھی تھی یا جیسی بھی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں نے 5 کا عدد پورا کرنا ہے، اور ہے بھی صداقت پر مبنی۔ جمہوریت کی روح سے بھی منکر ختم نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 1974 ماضی قریب کہہ سکتا ہوں، 1974 کو سامنے رکھو، ذوالفقار علی بھٹو جب صدر تھا، جمہوریت کی روح سے منکر ختم نبوت کو اقلیت بھی قرار دیا گیا تھا اور دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیا گیا تھا۔ 5ویں اور آخری چیز کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھی؟ اتنی کیا جی 8-9 منٹ کی تمہید کے بعد 5ویں چیز اور آخری چیز ہے عدالت۔ عدالت کی روح سے بھی منکر ختم نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 1926 کے اندر احمد پور شرقیہ کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا، خاتون مسلمان ہے اور جو کیا جی جس سے نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوتی، جس سے نکاح ہوا ہے وہ قادیانی ہے، لہذا اس نکاح کو فسخ کیا جائے۔ احمد پور شرقیہ کے اندر 1 سال تک یہ مقدمہ چلا۔ 1 سال کے بعد بھاولپور کی ریاست کے اندر، شہر کے اندر اس مقدمے کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب بتانا آپ کو یہ ہے کہ اس مقدمے کی تفصیل کیا ہے نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ وہ مقدمہ لڑا کس نے تھا، بس یہ لب لباب ہے۔
وہ مقدمہ لڑا کس نے تھا؟ 9 سال تک مقدمہ چلا. 1926 جمع 9 1935 تک یہ بھاولپور کے عدالت کے اندر یہ مقدمہ چلا تھا. نکاح کو فسخ کیا جائے، نکاح کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ خاتون مسلمان ہے اور سامنے والا جس سے نکاح ہوا ہے منکر ختم نبوت ہے. یہ نکاح منعقد